الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وطن مکہ آپ کو یاد آ رہا تھا، اور وطن ایسی چیز ہے کہ ہر انسان کو اس کی یاد ستاتی ہے. اس درمیان ایک تو مکہ وطن ہے، پھر مکہ میں حرم ہے، اللہ کا گھر ہے، کعبۃ اللہ ہے، زمزم ہے، مینا عرفہ مزدلفہ ہے، مقام ابراہیم ہے، حجر اسود ہے، صفا مروہ، کتنی ساری یادگار ہے وہاں پر. شعائر اللہ یعنی اللہ کے دین کی بڑی بڑی نشانیاں وہاں پر ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ یاد آ رہا ہے، وطن یاد آ رہا ہے. اس درمیان حضور نے ایک خواب دیکھا. خواب میں یہ دیکھا کہ میں اور میرے صحابہ ایک جماعت احرام باندھ کر کے مکۃ المکرمہ گئے، عمرہ کیا اور بال صاف کروا کر کے احرام کھولا. یہ خواب دیکھا، اور نبی کا خواب یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس میں شیطان کی کوئی دخل گیری ہو نہیں سکتی. لیکن یہ خواب کب پورا ہوگا یہ ٹائم اللہ کی طرف سے بتایا نہیں گیا تھا. ادھر صحابہ کرام کو بھی مکہ بہت یاد آ رہا تھا. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خواب سنایا تو سب تیار ہو گئے کہ چلو مکہ جائیں گے، عمرہ کریں گے، اللہ کے گھر کا طواف کریں گے. ایک دم دل میں شوق پیدا ہو گیا.
تو 1400 صحابہ 1400 صحابہ تیار ہو گئے عمرے میں آنے کے واسطے. مدینہ سے تیاری کر کے نکلے. ہجرت کا 6واں سال چل رہا تھا. 6 سال ہونے آئے، وطن مکہ نہیں دیکھا. کعبہ کی یاد ستا رہی ہے. مدینہ سے باہر نکل کر ایک جگہ آتی ہے، اس کا نام ہے ذوالحلیفہ. اب تو مدینہ اتنا بڑا ہو گیا کہ ذوالحلیفہ مدینہ کے اندر آ گیا. پہلے یہ مدینہ سے باہر تھا. وہاں احرام باندھنے کی جگہ ہے، اور احرام باندھنے کی بارڈر کو جگہ کو میقات کہتے ہیں، اور یہ مدینہ والوں کا میقات ہے. وہاں پہنچے، احرام باندھا، لبیک پڑھی، اور 1400 صحابہ کا بڑا عظیم الشان لشکر جماعت لے کر کے مکہ کے لیے روانہ ہو گئے. چلتے چلتے بالکل مکہ کے قریب پہنچ گئے. حدیبیہ ایک جگہ کا نام ہے. مکہ سے مدینہ جانے کا جو پرانا ہائی وے ہے، اب جو سپر ہائی وے نیا بنا ہے، اس کے علاوہ جو پہلے ہائی وے تھا، اب بھی بعض ٹیکسی والے وہاں سے لے جاتے ہیں. تو اس ہائی وے پر جب مکہ سے نکلتے ہیں تو حدیبیہ آتا ہے تھوڑی دیر میں. یہ حدیبیہ ایک بستی ہے، اس کا کچھ حصہ حرم سے لگا ہوا ہے، حرم میں ہے. باقی زیادہ حصہ اس کا حرم کے باہر ہے. وہاں پہنچے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور 1400 صحابہ نے قیام کر لیا، رک گئے. رکے اسی لیے کہ مکہ والوں نے کہلوا دیا کہ ہم تم کو عمرے کے لیے آنے نہیں دیں گے، تمہارا ویزا ریجیکٹ ہے، ہم تم کو عمرے کا ویزا نہیں دیتے. اسی لیے کہ اس وقت مکہ میں کافروں کی سرکار چل رہی تھی. قریش کافر، ان کی گورنمنٹ تھی. تو ابو سفیان اس وقت مکہ کے بڑے لیڈر مانے جاتے تھے. انہوں نے اور ان کی پوری ٹیم نے عمرے کی ویزا دینے سے منع کر دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں رک گئے اور آپس میں مشورہ شروع کیا کہ مکہ والوں کے ساتھ بات چیت کرنے کون جاوے. تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا، عمر تم جاؤ مکہ اور جا کر کے مکہ کے یہ بڑے بڑے لوگوں کو بات کرو. حضرت عمر بھی قریشی خاندان کے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ حضور میرا سخت مزاج ان کو معلوم ہے اور بات جو ہے ادھر ادھر ہو جائے گی. میری رائے یہ ہے کہ آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجو مکہ والوں سے بات چیت کرنے کے واسطے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ بھیجا. یہ گئے تھے صرف ویزا کی پروسیجر کرنے کے واسطے. اس روایت سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ویزا اور اس طرح کے ڈاکیومنٹری جو کارروائی ہوتی ہے وہ ہر انسان کے بس کی ہوتی نہیں ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص بندے منتخب ہوا کرتے ہیں. بعض لوگوں کو اللہ نے ایسی صلاحیت اس لائن میں دی ہوتی ہے کہ وہ بڑے بڑے کام بھی سیکنڈوں میں کر کے آتے ہیں، اور بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ سیکنڈ کا کام مہینوں کا کر ڈالتے ہیں. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رائے دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور وہی صحیح رائے تھی. کہا حضور ان کے مکہ والوں پر بڑے احسانات ہے، اور احسان کی وجہ سے لوگ ان سے بات بھی ڈھنگ سے کریں گے، اور ان کی فیملی کے لوگ بھی وہاں بہت سارے موجود ہیں.
جو ان کو وہاں اپنے گھر رکھ سکے، اسی لیے حضرت عثمان کو بھیجو، جا کر کے وہ ویزا کی ساری کارروائی کرے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور تمام صحابہ کے ایمبیسیڈر بن کر کے تشریف لے گئے، قاصد بن کر کے، ایلچی بن کر کے تشریف لے گئے، اور دوسرے تقریباً 10-11 صحابہ اور بھی پہنچ گئے مکہ مکرمہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے اپنے ایک تعلق والوں کے گھر پر رک گئے۔ پھر دوسرے دن وہ تعلق والے مکہ کے سب بڑے بڑے لیڈروں سے ملنے لے گئے کہ چلو ان کے ساتھ عمرے کی ویزا کے بارے میں بات چیت شروع کرو۔ حضرت عثمان گئے مکہ کے بڑے بڑے لیڈروں کو ملنے، تو ان کے جو تعلق والے تھے، ریلیٹیوز تھے، انہوں نے حضرت عثمان کے کپڑے دیکھے تو دیکھا کہ حضرت عثمان کی لنگی، ازار بہت اونچی تھی، تو وہ کہنے لگے کہ یہ مکہ کے اندر جو یہ بڑے بڑے لیڈر لوگ ہیں، یہ اونچی ازار اور اونچی لنگی والے آدمی کو بہت بیکورڈ سمجھتے ہیں، غریب سمجھتے ہیں، نیچا سمجھتے ہیں، اور ابھی ہم بہت امپورٹنٹ بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں ویزا کی، تو ذرا تمہاری ازار لنگی نیچی کر دو تاکہ تمہاری پوزیشن اچھی لگے اور وہ لوگ تمہارے ساتھ اچھی اسٹائل میں بات کریں۔ جب یہ انہوں نے سنا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی، اندازہ لگاؤ کہ حضور تو وہاں مکہ میں موجود نہیں ہیں، یہاں تو سب کافروں کے بیچ میں ہیں، حضور اور صحابہ تو مکہ کے باہر حدیبیہ میں ہیں، اور یہاں ان کے دوست وہ خود ان کو کہہ رہے ہیں کہ ذرا کپڑے نیچے کر ڈالو تاکہ تم ذرا اچھے لگو اور مکہ والے تمہارے ساتھ اچھی بات کریں۔ یہ صحابہ کی محبت کی بات دیکھو کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف لفظوں میں جواب دے دیا، ہاکذا عزرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازار مبارک، لنگی مبارک اسی اسٹائل کی ہوتی ہے جس اسٹائل میں میں نے ازار اور لنگی پہنی ہے، یعنی اتنی اونچی ہوتی ہے، لہذا میں اس کو کسی قیمت میں بھی نیچا نہیں کروں گا۔ یہ تھی صحابہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کے بارے میں اتباع سنت کا جذبہ۔ اللہ ہمیں بھی ایسا اتباع سنت کا جذبہ عطا فرمائے۔ پہلے لوگ، اب بھی ہے، بہت نیچی 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 اور چوڑی چوڑی پینٹ پہنا کرتے تھے، پھر وہ ایک دوسری قسم کی ازار کی اسٹائل آئی، جبے کے نیچے پہننے کی، رات میں پہننے کی، تو وہ آ گئی گھٹنے سے ذرا تھوڑی نیچی، اتنی ہوتی ہے کہ اگر بگے احتیاط نہ کرے تو بیٹھتے وقت گھٹنے بھی دکھنے لگے، اس طرح کے اب وہ ازاریں آنے لگی یا اس سے تھوڑی نیچی، تو لوگوں نے اس کو بہت شوق سے خرید کر پہننا شروع کر دیا۔ پہلے جب نیچی نیچی پینٹ پہنتے تھے ان کو لوگ سمجھاتے تھے کہ بھائی یہ تو شریعت میں بڑا گناہ کا کام ہے کہ تمہارے جو تخنے ہیں وہ چھپ جاوے، اس کو حدیث میں فرمایا کہ آگ میں جائے گا وہ حصہ، جہنم کی آگ میں جلے گا، تو ذرا اونچا رکھو، تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ لیکن اب جب اسٹائل اس طرح کی ازار اور پینٹ اور نائٹ ڈریس کی آ گئی تو لوگ بڑی شوق سے پہن رہے ہیں، اور ایسے شوق سے پہن رہے ہیں کہ گھٹنے بھی اس میں کھل جاوے۔ تو عجیب بات، اللہ والے کہتے ہیں کہ نبی کی محبت میں تخنے نہیں کھل سکے اور دشمن کی نقالی میں گھٹنے بھی کھلنے آسان ہو گئے۔ یہ اس وقت جو ہے ہم لوگوں کا حال ہے، تو تھوڑا سا کپڑے کے بارے میں احتیاط کیا کرو۔
عربی جبہ پہنو یا لنگی پہنو یا ایزار پہنو یا پینٹ پہنو، کوئی بھی کپڑا پہنو، لیکن تخنے سے نیچے نہیں ہونا چاہیے، تخنے کے اوپر ہونا چاہیے۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معاملہ دیکھو۔ مکہ والے کٹر کافر دشمن ضدی، انہوں نے ویزا دینے سے منع کر دیا۔ وہ یوں کہنے لگے کہ اگر ابھی ہم تم کو عمرے کے لیے آنے دیں گے تو سارے عرب میں ایسی بات چل جائے گی، اوہو وہ لوگ مدینہ سے آ کے مکہ میں داخل ہو گئے تو ہماری ناک کٹ جائے گی، ہماری عزت جائے گی، اسی لیے اس وقت تو ویزا دینے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تم لوگ سب ریٹرن چلے جاؤ۔ حضرت عثمان 3 دن مکۃ المکرمہ میں رہے، بہت سمجھایا، لیکن وہ مکہ والے ایک کے دو نہیں ہوئے، ماننے تیار نہیں ہوئے۔ اس درمیان ایک عجیب قصہ پیش آیا کہ مکہ کے بڑے بڑے سردار لوگ جنہوں نے عمرے کی ویزا ریجیکٹ کی، وہ کہنے لگے حضرت عثمان کو، عثمان تم آئے ہو مکہ تو ہم تم کو پرمیشن دیتے ہیں کہ تم عمرہ کر لو، تم طواف کر لو، ہم تم کو اجازت دیتے ہیں، باقی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پورے 1400 صحابہ کو ہم اجازت نہیں دیتے، پرمیشن نہیں دیتے۔ دیکھو حضرت عثمان کی محبت کہ جب مکہ کے کافر لیڈروں نے خود سامنے سے کہا ان کو کہ عمرہ کر لو، تم طواف کر لو، عبادت کے لیے کہا، تو حضرت عثمان نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگے کہ میں اپنے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر عمرہ نہیں کر سکتا۔ کیسی محبت حضور کی کہ مکہ میں ہیں، مکہ والے کہہ رہے ہیں، پھر بھی انہوں نے عمرہ کرنے سے منع کر دیا کہ حضور کو اجازت دو، حضور آئیں گے، ہمارے تمام ساتھی صحابہ آئیں گے، اس کے بعد ہم لوگ جو ہے عمرہ کریں گے، میں اکیلا عمرہ نہیں کروں گا۔ اللہ ہمیں بھی دین کے معاملے میں ایسی محبت کے پاکیزہ جذبات عطا فرمائیں۔ آج تو اپنے کو جہاں موقع ملتا ہے خود غرضی کا، اپنے مطلب نکلنے کا، تو ہم چانس چھوڑتے ہی نہیں ہیں، اپنا فائدہ تو اٹھا ہی لیتے ہیں، دوسرے کے لیے آپ کے لیے کوشش چالو ہے، ابھی میرا چانس لگ گیا تو میں کر ڈالوں، اس طریقے کا مزاج لوگوں کا بنا۔ حضرت عثمان کی محبت کا معاملہ دیکھو، ادھر یہ 3 دن یہاں رکے تو وہاں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور 1400 صحابہ تھے، وہاں کسی نے افواہ پھیلا دی کہ مکہ کے کافروں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر ڈالا، ایسی افواہ پھیلا دی۔ اب حضور پر بھی بہت اثر ہوا کہ میں نے ان کو ویزا کی پروسیجر کرنے کے لیے بھیجا تھا، بات کرنے بھیجا تھا، اور یہ مکہ والے کیسے ظالم لوگ کہ انہوں نے حضرت عثمان کو قتل کر ڈالا۔ تمام صحابہ کو بھی بڑا غصہ آیا، بہت غصے میں، حالانکہ یہ افواہ تھی، حقیقت بات نہیں تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کے پاس غیب کا پورا علم نہیں ہوا کرتا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا پورا علم ہوتا تو حضور پریشان نہ ہوتے، صحابہ پریشان نہ ہوتے اور بیعت رضوان پیش نہ آتی۔ حضور بہت ٹینشن میں آ گئے کہ میرے عثمان کو قتل کر ڈالا۔ غلط خبر تھی، صرف افواہ کی وجہ سے حضور کو یہ اثر ہوا۔ فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، چلو آ جاؤ، سب کے سب آ جاؤ۔ وہاں ایک درخت تھا کیکڑ کا، یعنی جس کو ہماری گجراتی میں جنگلی باور کہتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے پتے اور بہت کانٹے والا آتا ہے، وہ اس ببول کے درخت کے نیچے بیٹھے اور 1400 صحابہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی۔
اور بیعت اس بات کے اوپر کی کہ زندگی کی آخری سانس تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا بدلہ لینے کے لیے مکہ والوں سے ہم مقابلہ کریں گے، عثمان کے خون کا بدلہ لے کر کے رہیں گے. یہ بیعت کی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ایک صحابی آتے تھے اور حضور کے مبارک ہاتھ کے اوپر بیعت کرتے تھے. اللہ اکبر، کیسا عجیب موقع تھا کہ صحابی آ کر اپنے دونوں ہاتھ رکھتے، وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھ ہوتے. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، یہ ہاتھ جو صحابہ کے ہاتھ کے اوپر نظر آ رہا ہے یہ حقیقت میں اللہ تعالی کا ہاتھ ہے. نظر آ رہا ہے کہ یہ ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالی کا ہاتھ ہے. اور دوسرے ہاتھ کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے. کتنی بڑی خوش نصیبی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ بتلاوے کہ یہ تو میرے عثمان کا ہاتھ ہے، آؤ تم لوگ سب کے سب میرے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لو. اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے دل کے اندر جو اخلاص تھا وہ اخلاص اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ یہ 1400 صحابہ نے محض اللہ کے خاطر، اللہ کو خوش کرنے کے خاطر انہوں نے بیعت کی، اور جو وعدہ انہوں نے کیا کہ اپنی جان کی قربانی دیں گے، حضرت عثمان کا بدلہ لیں گے، اس وعدے کو پورا کرنے میں بھی یہ بالکل سچے تھے. یہ خود اللہ تعالیٰ نے گواہی دی فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، ان کے دل میں جو اخلاص اور اللہ کا وعدہ پورا کرنے کا جذبہ تھا اس کو اللہ سبحانہ و تعالی جانتے تھے. جب صحابہ کے اخلاص کی اللہ نے گواہی دے دی تو پھر کسی کو حق نہیں پہنچتا امت میں کہ وہ یوں کہوے کہ نعوذ باللہ صحابہ منافق تھے، زبان سے کلمہ پڑھتے تھے، دل میں ایمان نہیں تھا. ایسی گستاخی کی بات کہنے کی امت میں کسی کو اجازت نہیں. جب اللہ فرما دے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، صحابہ کے دل کے اندر جو ایمان ہے، اخلاص ہے اور وعدہ پورا کرنے کا جذبہ ہے، اس کو اللہ سبحانہ و تعالی جانتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جو جانتے ہیں وہ تو ہمیشہ کی بات جانتے ہیں. ایسا تھوڑا ہی کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کی بات جانتے تھے اور فیوچر کی بات نہیں جانتے. ارے اللہ تو اس وقت کی بات بھی جانتے اور فیوچر کی بات بھی اللہ تعالیٰ جانتے. اسی لیے اللہ نے جو یہ فرمایا کہ صحابہ کے دل کے اندر جو ہے اللہ جانتے ہیں، اخلاص، ایمان، یہ ہمیشہ کے لیے فرما دیا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے انتقال فرمانے کے بعد بھی تمام صحابہ جو تھے وہ الحمدللہ ایمان پر تھے، اخلاص پر تھے اور سچے اور پکے دین کے اوپر قائم تھے، اور اسی کے اوپر ان لوگوں کا دنیا سے انتقال ہوا. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سکون اس وقت کے اوپر نازل فرمایا. اور دیکھیے یہ جو 1400 صحابہ نے بیعت کی ان کے لیے 2 حدیثوں میں بڑی زبردست فضیلت آئی. پہلی فضیلت یہ آئی کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 1400 صحابہ کو فرمایا کہ اس وقت پوری زمین کے اوپر جتنے بھی انسان ہیں اس میں تم میرے صحابہ سب سے بہترین لوگ ہو. انتم خیر اہل الارض او کما قال، کہ زمین پر بسنے والے تمام انسانوں میں یہ 1400 صحابہ سب سے افضل ہے. دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جنہوں نے حدیبیہ میں درخت کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر بیعت کی ان کو جہنم کی آگ کبھی نہیں لگ سکتی، وہ کبھی جہنم میں جا سکتے نہیں ہیں.
اللہ نے ان کے لیے جنت کا، مغفرت کا، اپنی رضا اور اپنی خوشنودی کا فیصلہ فرما دیا. اور وہ درخت بھی کتنا خوش نصیب کہ جب صحابہ اور حضور وہاں بیٹھے تو اس درخت کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ فرما دیا. ایسے تو کروڑوں درخت، ملین بلین ٹریز دنیا کے اندر ہے، لیکن یہ ٹری، یہ درخت، یہ جھاڑ کتنا خوش نصیب کہ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بیٹھے، تو وہ جو ہے ایک یادگار چیز ہو گئی. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کا تذکرہ فرما دیا. تحت الشجرہ، معلوم ہوا کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ جس چیز کا کنیکشن ہو جاتا ہے، جس کا تعلق اور کانٹیکٹ ہو جاتا ہے، اس چیز کے اندر خیر اور برکت آ جاتی ہے. اس درخت میں، اس ٹری میں کوئی خوبی کی بات نہیں تھی. اس کی خوبی اتنی تھی کہ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، صحابہ بیٹھے، اسی لیے اس درخت کے اندر خوبی آ گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کا قرآن مجید کے اندر ذکر فرما دیا. جیسے ایسے دنیا میں ملین بلین کتے ہوں گے، لیکن جس کتے نے اللہ کے ساتھ نیک بندوں کی خدمت کی، اللہ تعالیٰ نے اس کتے کا قرآن میں تذکرہ فرما دیا. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ. وہ کتا اتنا خوش نصیب ہو گیا کہ اللہ نے اس کتے کا قرآن میں تذکرہ فرما دیا. لہذا یہ جمیع صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا اونچا مقام عطا فرما دیا. اور انہوں نے بیعت کی. پھر بعد میں پکی خبر ہی آئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ الحمدللہ زندہ ہے، اور وہ زندہ سلامت آئے. اور یہاں آنے کے بعد پھر فیصلہ سنایا کہ کسی طرح بھی ویزا ملنا مشکل ہے، مدینہ ریٹرن واپس جانا پڑے گا. تو اب کیا کرے؟ احرام سب کا باندھا ہوا، اور 700 تقریباً جانور مکہ مدینہ سے ساتھ لائے تھے مکہ میں ذبح کرنے کے واسطے، مینا میں، حرم میں قربانی کرنے کے لیے 700 کے قریب جانور بھی ساتھ لے کر کے آئے تھے. تو اب کیا کریں؟ تو اس موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پھر احصار والی آیت نازل فرمائی، اور مسئلہ قیامت تک کے لیے ہو گیا کہ کوئی آدمی احرام باندھ کے نکلا، پھر اس کو کوئی بات آ گئی اور وہ مکہ نہیں جا سکے، تو ایک جانور مکہ میں ذبح کروا کر کے اپنا احرام وہ کھول سکتا ہے. پرانے زمانے میں تو بہت مشکلات تھی، اب تو ایک میسج کر دو تو وہاں لوگ ہیں جو فوراً 2-4 گھنٹے میں ریپلائی دے دیں گے کہ آپ کا بکرا، بکری، اونٹ، گائے ذبح ہو گیا، اب تم احرام کھول سکتے ہو. دنیا میں تم جہاں پر ایئرپورٹ پر جہاں بھی ہو وہاں پر. تو اب تو بڑی آسانی ہو گئی اس کے اندر، لیکن اس وقت کے اوپر یہ حکم نازل ہوا. صحابہ ایک دم غصے میں بھرے ہوئے، آگ میں، کہ یہ مکہ والے کیا سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ لڑ لیں گے، مریں گے، ماریں گے، لیکن احرام نہیں کھولیں گے ہم لوگ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا احرام کھول دو. 2 بار 3 بار اعلان کیا. تو سفر میں غالباً حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی پاک بیوی ساتھ میں دی. انہوں نے بہت اچھا مشورہ دیا. بعض مرتبہ عورتوں کی طرف سے بھی اچھے مشورے آتے ہیں، اس کی قدر کرنی چاہیے. انہوں نے کہا حضور یہ لوگ اس وقت اتنے غصے میں ہیں کہ ان کو کوئی بات سنائی نہیں دیتی. ایک کام کیجئے، آپ خود جو ہے اپنے جانور کی قربانی کیجئے اور اپنے سر پر بال منڈوا دیجئے اور اپنا احرام کھول دیجئے. ابھی یہ سب صحابہ فٹافٹ کھول دیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی رائے بہت پسند آئی، اور حضور اپنے ٹینٹ میں سے باہر نکلے اور جو بال مونڈنے والے تھے ان کو بلایا، اور سب مجمع کے سامنے حضور نے اپنے بال منڈوانے شروع کر دیے اور احرام کھول ڈالا. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور ذبح کیا، بال منڈوائے، احرام کھولا،
بس حضور کو دیکھا تو یہ تو سب جو ہے حضور جو کرے وہ کرنے والے تھے. فٹافٹ 1400 صحابہ نے اپنے اپنے اونٹ اور اپنے جانور ذبح کرنے چالو کیے اور سب نے اپنے بال منڈوائے اور منڈوا کر کے سب نے اپنے احرام کھول ڈالے اور واپس مدینہ منورہ جو ہے یہ لوگ ریٹرن ہو گئے. اللہ تعالی ہم سب کو حضرات صحابہ کرام جیسی محبت، عشق، پیار اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے اور آخرت میں ان کی مقدس جماعت میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا حشر اور نشر فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.